بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر قیام ہوا اور وہ دن کو رات سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرش الہی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور پراسرار معلومات فراہم کریں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک موجود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اس کے بعد کل کائنات کو بنایا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس سے بڑی کوئی بھی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ عرش الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائز کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑے بیابان جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جس طرح کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے 7 زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس طرح ہے جس طرح کہ ایک نقطہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش 7 آسمان سے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے، جس طرح ایک گنبد نے اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔
ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا قلم اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام اور چوتھا جنت عدن۔ جس طرح ان چاروں چیزوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کن یعنی ہو جا، تو تمام مخلوقات پیدا ہو گئی۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو صاحب جلال ہے۔ ناظرین، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہوگا اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت کے عرش کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تمام مخلوقات میں سے سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزن والی مخلوق اور کوئی نہیں۔ ناظرین، عرش الہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خاص قرب حاصل ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں۔ ناظرین، جس طرح ہر چیز کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ مدہوش ہوں گے، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو انہی پایوں سے تھامے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہی سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما کر اپنی تمام تر مخلوقات سے امتیاز فرمایا اور سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے اور یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھنے والی ہر لہر 7 زمین و آسمان سے بڑی ہے، اور حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارش برسائے گا، تو اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں سے سب سے افضل جنت الفردوس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس افضل جنت کی چھت اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، جس کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں
جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ساتوں سمندروں کا پانی انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک بھی قطرہ نیچے نہ گرے، جیسا کہ ان فرشتوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات وہ ذات ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔